أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في موضع آخر: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید کے بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین. تو آپ حضرات کی خدمت میں نورانی قاعدے کے اسباق ایک ایک کر کے پیش کیے جا رہے ہیں. اس کے ذریعے سے الحمدللہ ہم قرآن پاک کو سیکھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا اور بہت جلد انشاءاللہ ہم سیکھ جائیں گے اگر آپ پابندی کے ساتھ ہمارے اس چینل کے اندر جو ویڈیوز ہیں، چھوٹے چھوٹے اسباق صرف اور صرف 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ حضرات کے سامنے ایک سبق کا سارا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے اگر دیکھیں گے، یاد کریں گے کچھ وقت نکال کر، تو انشاءاللہ ضرور ضرور آپ جلد از جلد قرآن پاک سیکھ لیں گے. امید کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اچھی طرح سے ان ویڈیوز کو دیکھ کر سبق یاد کر لیں گے. کل ہمارا سبق آیا تھا تختی نمبر 12 اور سبق کا سلسلہ جو ہے سبق نمبر 18 یا 19 ہے. تو یہاں پر سبق نمبر 12 مشق سکون، جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. جزم کو سکون اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. یہ سبق کل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا. اب یہاں پر تختی نمبر 13 تشدید کا سبق ہے. یہ تشدید بھی نورانی قاعدے کے اندر ہو یا قرآن پاک کے اندر بہت ہی ضروری اور اہم ہے. اور ہم جس پاک ذات کا نام لیتے ہیں لفظ اللہ، تو اس کے اندر بھی تشدید ہے. تو تشدید کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور اس کو کس طرح سے ہجے اگر کریں گے تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہ تمام باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آ جائیں گی. آپ اچھی طرح سے بغور سماعت کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ قرآن پاک سیکھ جائیں گے. تختی نمبر 13 تشدید. جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں. ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے. جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان. تو دوستو تختی آپ حضرات کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. سب سے پہلے یہاں پر کہا گیا جس حرف پر تشدید ہو اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. 2 مرتبہ کس طرح پڑھیں گے وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا. ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. یہ تشدید میں آپ حضرات کو معلوم ہوگا اور روا میں جو ہے اتنا آسانی کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا. آپ حضرات کو ہجے اور روا دونوں سمجھائے جائیں گے. آپ حضرات اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں. تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ جیسے اللہ، جس طرح سے ہم اللہ لفظ اللہ کے لام میں لام کو دبا کے پڑھ رہے ہیں، اسی کو سختی یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ تھوڑی سختی ہوتی ہے. نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. دوسرے حروف پر اگر تشدید ہے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوگا. نون اور میم پر تشدید ہو تو وہاں پر غنہ ہوگا. وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہاں پر پڑھ کر سنایا جائے گا. جیسے یہاں پر نون پر تشدید ہے، میم پر تشدید ہے، تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے وہ آپ کو سمجھایا جائے گا. اور اسی طرح تھوڑی دیر، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. غنہ کیسے کرنا ہے یہاں پر سمجھایا جائے گا. وہاں پر آپ کو آواز سے پتہ چلے گا کہ ناک میں آواز رکی ہوئی ہے.
غننے کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، ایک الف کے برابر غنہ کرنا ہے. جیسے ان، یہاں پر ہے ان، ایک الف کے برابر ہم کو غنہ کرنا چاہیے. تو آئے ہم سب سے پہلے یہاں پر رواں کا طریقہ معلوم کرتے ہیں کہ رواں ہم کس طرح سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہجوں کا طریقہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا. ابا، 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 ابی، 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 اتا، 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 اتی، 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 اجا، اجی، اجو، اجا، اجی، اجو، ابن، 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 ببن، 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 تبن، 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 جبا، 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 جبی، 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 فعا، فعا، کوی، طوا، سجی، عد، حظ، حی، علی، ایاک، یظن، ثم، سیرت، سعرت، عطلت، وتب. تو سارا سبق آپ حضرات کے سامنے رواں پیش کیے گئے. ہجوں کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ جس طرح سے اوپر بات کہی گئی، تشدید کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر پھر خود اسے. تو کیسے آئے ہم معلوم کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا، جیسے ہم کہیں گے ان، تو یہاں پر ڈبل نون ہے بول کے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں پر جو ہجے دیے گئے ہیں اس میں آپ کو معلوم ہو رہا ہے. پہلے ایک مرتبہ پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، کیوں؟ جزم آنے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد پھر اسے خود پڑھیں گے، جیسے نون زبر نا، حمزہ نون زبر ان، جزم والا حرف پیچھے والے حرف کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے پہلے اسے پیچھے والے سے ملائیں گے، پھر اس کے بعد اسے خود پڑھیں گے. تو یہاں پر ڈبل نون ہو گیا، تو اس کو ان کہیں گے. یہیں پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر مثال دی گئی ہے، بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے. اب یہاں پر ابا ہم نے پڑھا، تو اس کو کس طرح ہجے کرنا ہے؟ حمزہ با زبر ابا زبر با، ابا. حمزہ با زیر ابا زیر با زبر با، ابا. حمزہ با پیش ابا زبر با، ابا. اسی طرح سے حمزہ با زبر ابا زیر بی، ابی. حمزہ با زیر ابا زیر بی، ابی. حمزہ با پیش ابا زیر بی، ابی. اسی طرح سے نیچے والے جتنے بھی الفاظ ہیں ان تمام کو ہجے کرنا ہے. تو اسی طرح دوستو یہاں پر جیسے اوپر بات آئی تھی تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، وہ بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. تو یہاں پر ایک بات اور کہی گئی تھی، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. وہ کیسے؟ یظن، ثم، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. جس طرح سے یہاں پر ہم نے دبا کر پڑھا تھا تشدید والے حرف کو، اسی طرح یہاں پر اس کو اگر دبا کر پڑھ لیں گے تو وہی غنہ ہو جائے گا. یظن، ثم، اس طرح سے پڑھنا ہے. تو دوستو اس کے اندر بھی کوئی نیا قاعدہ نہیں ہے، بس غننے کے جو قواعد ہیں وہ 2 قاعدے نئے ہیں اور تشدید کا ایک قاعدہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے پچھلے جتنے قواعد تھے وہی قواعد ہیں. جیسے اوپر سے تو کوئی ویسا مشہور قاعدہ نہیں ہے. ایک قاعدہ ہے تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یہی کہنا ہے. کتنی مرتبہ کہیں گے؟ یہاں سے یہاں تک آپ یاد کرنے کے لیے کہہ لیں. تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. اسی طرح سے یہاں تک ہم کہہ لیں گے. 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں، 2 زبر کو تنوین کہتے ہیں. یہ بھی جو ہے اسی طرح سے تنوین دیکھ کر کے وہاں پر اس کے اجراء قاعدے کو کہہ لینا ہے. اور اسی طرح یہاں پر کھینچنے کا ہے تو حروف مدہ میں سے الف ہے، اس کو کہہ لیں گے. یہاں پر بھی حروف مدہ میں سے الف ہے. اور اسی طرح یہاں پر خاص قاعدہ نون مشدد کے پڑھنے میں غنہ ہوگا.
نون مشدد کے پڑھنے میں غنہ ہوگا، میم مشدد کے پڑھنے میں غنہ ہوگا، میم مشدد کے پڑھنے میں غنہ ہوگا۔ میم مشدد کیا ہے؟ میم کے اوپر تشدید ہے، جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تشدید صرف اس ایک کو کہیں گے، یہ جو اس طرح سے آتا ہے اس کو تشدید کہیں گے۔ یہاں پر جو لکھا گیا ہے اس طرح جو آتا ہے اس کو تشدید کہیں گے، اور جس حرف پر آئے اس کو مشدد کہیں گے۔ جس طرح سے جزم والے حرف کو سکون والا حرف کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ سکون والا حرف، جزم والا حرف، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اسی طرح تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ تو اسی لیے اجراء قاعدے کے اندر بتایا گیا نون مشدد کے پڑھنے میں غنہ ہوگا، میم مشدد کے پڑھنے میں غنہ ہوگا، بس اتنا ہی۔ اور ایک بات یہاں پر خاص یہ ہے، جو پچھلی پرانی کتابیں تھیں ان کتابوں کے اندر یہ ایک مثال نہیں دی گئی تھی، تو یہاں پر ایکسٹرا ایک مثال ہے۔ یہ سب تو آپ حضرت ہجے کر لیں گے، جیسے مشہور طریقہ ہے ہا یا زبر حیا زبر یا حیا، اس طرح سے، اسی طرح سعیرت سین عین پیش سعین زیر عی سعی را تا زبر رت سعیرت، یہ تو مشہور طریقے پر ہم ہجے کر لیں گے، لیکن اس کے ہجے کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ حضرات کو میں بتا رہا ہوں خاص طور پر، اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ واو زبر وا، تا با زبر تب، اتنا ہی، اس لیے کہ باقی اوپر اور کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہیں پر اس کو ہم ختم کر لیتے ہیں۔ واو زبر وا، تا با زبر تب، و تب، اس طرح سے دبا کر کے تشدید بھی پڑھیں گے، جزم بھی پڑھ لیں گے۔ و تب، جیسے تبت یدا ابی لہب و تب، جیسے وہاں پر ہے وہی مثال یہاں پر دی گئی ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ حضرات دیکھ لیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو تختے نمبر 13 سارا کا سارا سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اچھی طرح سے سمجھائے، اور اسی طرح قرآن پاک کو سیکھنا آپ حضرات کے لیے آسان کرے، اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کو سیکھ کر صحیح طریقوں پر تجوید کے ساتھ سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا سیکھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اگر ہم نے بغیر تجوید کے اگر ہم نے قرآن پاک پڑھا تو ہم گنہگار ہوں گے۔ جیسے شاعر کہتا ہے من لم یجود القرآن فہو آثم، جو تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہوگا۔ تو اس لیے دوستو تجوید بہت ضروری ہے، آپ سیکھنے کی کوشش کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذمہ داری میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر سیکھنے کے لیے ایک قدم بڑھائے گا، کوشش کرے گا، تو میں اس کے لیے سیکھنا آسان کروں گا اور سکھاؤں گا بھی۔ اللہ سکھانے پر آئے تو پھر دوستو بزرگوں کون ہو سکتا ہے روکنے کے لیے؟ ہمارا ذہن بھی جو ہے وہاں پر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سکھانے پر آئے، بس ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ادھر سے فیصلے کریں گے۔ اللہ سے مانگنا ہے اور کوشش کر کے آگے بڑھنے کی ہم جو ہے سعی کرنا ہے۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اور ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوست و احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنے دوست و احباب کو بھی کہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ آپ حضرات کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور آپ حضرات کو اس کے ذریعے سے روزانہ قرآن پاک کے اسباق ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔